ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے تراویح کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو تمہیدی طور پر یہ سمجھیں کہ تراویح پڑھنا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ جو الفاظ کی تک بندی میں نے کی ہے اس میں 3 قید استعمال ہوئی ہے، اور تراویح کے سلسلے میں ان تینوں قیودات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں قیودات کا لحاظ نہیں کرے گا تو پھر وہ سنت مؤکدہ والی تراویح اور وہ تراویح جو عند اللہ مطلوب اور مقصود ہے اس پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ 3 قیود کون سی ہے؟ پہلی قید ہے کہ تراویح پورے مہینے پڑھنا، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا وہ لوگ جو 5 پارے کی، 3 پارے کی یا 2 پارے کی تراویح پڑھتے ہیں اور 6 دن میں، 10 دن میں یا 15 دن میں قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب تراویح سے آزادی ہو گئی، تراویح سے چھٹی مل گئی کیونکہ قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو گیا، تو وہ لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ تراویح کے باب میں 2 سنتیں مستقل ہیں۔ ایک سنت تراویح کے اندر قرآن کریم کو مکمل کرنا، اور دوسری سنت رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تراویح کا پڑھنا۔ یہ 2 سنتیں ہیں۔ اب وہ لوگ جو 6 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی تراویح پڑھتے ہیں جس میں قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سوچ کے کہ تراویح میں قرآن پورا ہو گیا لہذا اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں اور ایک سنت کو چھوڑتے ہیں۔ یعنی رمضان تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس سنت پر ان کا عمل ہوتا ہے، اور پورے مہینے تراویح کا پڑھنا اس سنت پہ ان کا عمل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ پہلی قید ہے، اور اس کا لحاظ کرنا تراویح کی سنیت پر عمل کرنے کے لیے اور ثواب تراویح کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے چاند سے عید کے چاند تک روزانہ بلا ناغہ تراویح پڑھی جائے، پہلی قید۔ دوسری قید ہے با جماعت تراویح پڑھنا۔ لہذا وہ لوگ جو اپنے گھر پہ یا گھر کی چھت پہ یا دکان میں یا مکان میں یا آفس میں تراویح تنہا انفرادی پڑھ لیتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، جماعت کی شکل نہیں ہوتی، تو انہیں تراویح پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا جو سنت مؤکدہ ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس تراویح پر عمل ہو پائے گا جو تراویح امت کے درمیان متوارث ہے، منقول ہے، اور جو اللہ کے نزدیک مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لہذا اس دوسری قید کا بھی لحاظ کریں کہ تراویح با جماعت پڑھیں۔ آج کا جو ہمارا ماحول ہے جس میں وقتاً فوقتاً کرفیو لگتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، لاک ڈاؤن لگتا ہے، ہٹتا ہے، ایسے ماحول کے اندر حکومت وقت کی طرف سے بھی جو ہے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اگر ایسے ماحول کے اندر کوئی شخص مسجد میں نہیں جاتا اور اپنے گھر کی چھت پر یا مکان میں، دکان میں 8-10 لوگوں کو جمع کر کے با جماعت تراویح پڑھ لیتا ہے اور پڑھا دیتا ہے، تو اس کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں با جماعت تراویح پڑھنے پہ ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچ کے کہ چونکہ ابھی مسجد میں جانے پر پابندی ہے لہذا اکیلے انفرادی طور پر تراویح پڑھ لیں، یہ درست نہیں ہے۔ 4 آدمی 5 آدمی جمع ہو جائیں اور وہیں پر تراویح کی جماعت کر لے تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے، یہ دوسری قید ہے۔ اور تیسری قید ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ آج کل جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھ لو، 8 بھی حدیث سے ثابت ہے لہذا 8 پڑھ لی، حدیث پر عمل ہو گیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب تراویح کی کچھ رکعتیں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں، اور جہاں سے چلتی ہے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تراویح پوری ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری تراویح ہو گئی۔ تو اس طرح سے تراویح کی سنت مؤکدہ ہونے والی عمل پر عمل نہیں ہو پائے گا، اور نہ ہی اس کو اس تراویح کا ثواب ملے گا جو تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اس کے بعد امت کے تابعین، تابعین، بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے پڑھی ہے، اور جو تراویح قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔
تو 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے مکمل، شروع سے لے کر آخر تک، اور ہر دن 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ تو یہ تمہید ہے جس کے اندر آپ نے تراویح کے باب میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز کہ پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے، دوسری چیز با جماعت تراویح پڑھنی ہے، اور تیسری چیز 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تراویح کے باب میں یہ سمجھیں کہ بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ تراویح کی نیت کیسے کریں۔ تراویح کی نیت میں 2 شکلیں ہیں اور دونوں ہی شکلیں صحیح ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آدمی ہر 2 رکعت کی نیت کرے۔ جیسے ہی تراویح کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے اور پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہو گئے، تو جب شروع سے ہی 2 رکعت کی نیت کرے، 2 رکعت مکمل ہو گئی، اب دوسری 2 کھڑی ہوئی، پھر 2 رکعت، اس طرح سے ہر 20 رکعت کی ہر 2 پر نیت کرتا چلا جائے۔ یہ ایک شکل ہے اور افضل شکل یہی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی شروع سے ہی 20 رکعت کی مکمل ایک ساتھ ایک بار نیت کر لے، پھر اس کو ہر 2 رکعت پر الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شکل بھی ہے، چاہے تو پہلی شکل پہ عمل کر لیں، چاہے دوسری شکل پہ عمل کر لیں، دونوں شکلیں نیت کی درست ہیں۔ جس شکل پہ عمل کر لے گا نیت درست ہو جائے گی، تراویح صحیح ہو جائے گی۔ اور تیسرا مسئلہ اس باب میں یہ سمجھے جو اہم ترین ہے اور جو آج کی ساری بات کا خلاصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تراویح شروع ہو جاتی ہے تو مسجد کے اندر ہو یا کسی خاص جگہ میں ہو، 3 پارے کی ہو، 5 پارے کی ہو یا 1.25 پارے کی ہو، پچھلی صف اور پچھلی سے متصل صف میں جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں ان کا جو عمل تراویح کے باب کے اندر آتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور مجرمانہ عمل۔ وہ عمل یہ ہے کہ یہ لوگ پچھلی صفوں کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے، اگلی صف کے مقتدی بھی کھڑے ہو گئے اور رکعت باندھ لی گئی، نیت باندھ لی گئی، اور اگلی صفوں کے مقتدیوں نے بھی نیت باندھ لی، تو پچھلی 2-3 صفوں کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے ہم کھڑے ہو کے فوراً نیت باندھ لیں گے اور ان کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں گے۔ ان کا یہ عمل 3 وجہ سے درست نہیں ہے، بڑی 3 غلطیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو تراویح میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی سنت ہے اور جو ثواب ہے وہ کب ہے؟ جب یہ قرآن کریم کا ختم کرنا تراویح کے دوران سننے کی شکل میں یا پڑھنے کی شکل میں پایا جائے۔ تراویح کے دوران، نماز تراویح کے دوران، نماز تراویح کے اندر سننے کی شکل میں یا پڑھنے کی شکل میں پایا جائے تو قرآن کریم کو ختم کرنے کی سنت کا ثواب ملے گا۔ اب وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب رکوع ہوگا تو ساتھ میں شریک ہوں گے، تو ان لوگوں کا بیٹھنے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کا جتنا حصہ گزر گیا وہ سارا حصہ یوں شمار کیا جائے گا گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک جگہ تراویح چل رہی ہے اور ایک صاحب باہر سے مسجد کے اندر آئے اور ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے اور پوری 20 رکعت تراویح ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے سنی ہے، تلاوت بھی اور نقل و حرکت بھی۔ تو اس آدمی کو 20 رکعت میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے یہ قرآن تراویح سے خارج سنا ہے، تراویح سے باہر سنا ہے، تراویح کے اندر شامل ہو کے نہیں سنا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کا بھی یہی معمول اور یہی مثال ان کے ساتھ فٹ ہوگی کہ یہ لوگ قرآن کریم کو تراویح سے باہر سن رہے ہیں، تراویح کے اندر نہیں سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے چاہے یہ پورا مہینہ تراویح اسی طرح سے پڑھے اور پورا قرآن سنے لیکن تراویح میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جرم اس کے اندر، دوسرا مسئلہ اور دوسری غلطی جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کی اور نماز کی ایک درجے سے توہین پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے عمل سے قرآن کریم کے تئیں، نماز کے تئیں غفلت کا، تساہل کا اور سستی کا اظہار کرتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تراویح پڑھنے نہیں آئے ہیں بلکہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور اپنے ذمے سے فرض کو ساقط کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب رکوع ہوگا تو شریک ہو جائیں گے، جیسی سہولت ہوگی ویسا عمل کریں گے اور دقت والی اور پریشانی والے اعمال میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو گویا قرآن کریم کے تئیں سستی اور غفلت کا اظہار ہے۔
نماز کے قیام کے تئیں غفلت اور سستی کا اظہار ہے، جو اللہ کے یہاں بالکل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ اور تیسری بڑی غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے ہم فوراً کھڑے ہو کے نیت باندھ کے رکوع میں شریک ہو جائیں گے، تو تراویح کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں عجلت ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، تیز رفتاری ہوتی ہے، اور اس کی شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے، کیونکہ رکعات کی تعداد بھی ہے اور قرآن کریم کا اچھا خاصا حصہ اس میں پڑھنا بھی ہے۔ اس کی وجہ سے تلاوت میں بھی جلد بازی کی اجازت ہے، اور ارکان کی ادائیگی میں بھی۔ اگر فرض نماز میں 5 تسبیح پڑھی جاتی ہے، تراویح میں 3 تسبیح پڑھی جاتی ہے، 3 بار سبحان ربی العظیم، اور وہ بھی جلدی پڑھ لیا اور فوراً رکوع سے۔ اب جب امام صاحب رکوع میں گئے ہیں اور تراویح کی نماز ہے اور ارکان میں جلدی کرنی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں تراویح کا عمل سمٹ جائے، اب یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اطمینان کے ساتھ، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ لوگ پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پہلے اپنے کپڑے سمیٹتے ہیں، پھر اس کے بعد نیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکوع میں آدھے جھکتے ہیں، اس سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور فقہ کا ضابطہ ہے رکوع یافت رکعت یافت و الا رکعت نہ یافت۔ جس شخص نے رکوع پایا اس کو رکعت ملی، جس نے رکوع نہیں پایا اس کو رکعت نہیں ملی۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت سے تو محروم ہوئے ہی ہوئے، ساتھ میں تراویح کی 1 رکعت بھی چلی گئی، حالانکہ اسی مسجد میں موجود ہیں، اسی ہال کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کا حصہ بھی ختم اور تراویح کی 1 رکعت بھی ختم، محض سستی کی وجہ سے، محض غفلت کی وجہ سے، اور محض تھوڑی سی بات چیت اور گفتگو کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت سے، اتنی بڑی سنت سے اور اتنے بڑے ثواب سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا خاص طور سے وہ لوگ جو پچھلی صفوں میں تراویح پڑھتے ہیں اور اس طرح کا عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس عمل کی وجہ سے نہ تو ان کا قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، اور اگر ان کے رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو ان کی رکعت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کی اور نماز کی اور قیام کی توہین کا بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے، یعنی پہلے عشاء کی نماز ہوگی پھر اس کے بعد تراویح کی نماز ہوگی، لہذا جس شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اب اس سے کیا مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو باہر ہیں، گھر میں ہیں، کسی کام کے اندر مشغول ہیں، عشاء کی اذان ہو چکی ہے، نماز بھی کھڑی ہو گئی اور نماز مکمل بھی ہو گئی اور تراویح کی تیاری ہے۔ اب یہ آدمی جو ہے وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ کیا دیکھتا ہے کہ بھائی تراویح کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ساتھ میں تراویح کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ ابھی چونکہ تراویح شروع ہو رہی ہے لہذا تراویح میں شامل ہو جاؤں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لوں، تو اس کی تراویح درست نہیں ہوگی، اس کی تراویح صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے، لہذا پہلے عشاء کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد تراویح ادا ہوگی۔ تو جو شخص ایسے وقت میں مسجد آیا ہے جس وقت تراویح کی نماز کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہو چکی ہے، تو وہ شخص سب سے پہلے ایک طرف ہو کے عشاء کی نماز ادا کرے گا انفرادی طور پر۔ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد جس رکعت میں بھی تراویح ہو اسی رکعت کے اندر شامل ہوگا اور یہ اندازہ لگا لے گا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے دوران تراویح کی کتنی رکعتیں چھوٹ گئیں۔ جب تراویح مکمل ہو جائے، عشاء کی نماز مکمل، وتر کی نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھے گا۔ یہ ترتیب ہے، اس کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور جس وقت بھی مسجد میں آتے ہیں جون سے رکعت پاتے ہیں اس رکعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عمل کرنا بالکل درست نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی تراویح کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو بعد میں عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کی 20 رکعت دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ تو تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے، اور تراویح کا وقت وہی ہے جو عشاء کی نماز کا وقت۔ عشاء کی نماز کا وقت لگتا ہے اور جو ہے صبح صادق تک رہتا ہے، تو تراویح کا وقت بھی عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی تراویح چھوٹ گئی مسجد میں اور وہ 12 بجے رات میں فری ہوتا ہے، 1 بجے فری ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ 1 بجے کے بعد تراویح پڑھ لے، وہ 12 بجے کے بعد تراویح پڑھ لے، کیونکہ ابھی تراویح کا وقت باقی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مشغولی کے اندر، ایسی مصروفیت کے اندر پھنس گیا کہ اسے صبح کی نماز تک تراویح کا وقت ہی نہیں ملا، تراویح نہیں پڑھ سکا،
یا تو بیماری کی وجہ سے، یا کسی کی تیمارداری کی وجہ سے، یا سفر میں ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ اب فجر کی اذان ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ تو اب تراویح ختم۔ تراویح کی نماز سنت ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ وقت کے اندر پڑھ لی گئی تو ٹھیک ہے، وقت نکل گیا تو اب تراویح کی نماز ختم ہو گئی، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر یہ سوچے کہ میں اگلے دن عشاء کے بعد اس کو 20 رکعت کو پڑھ لوں گا اور پہلی 20 رکعت اگلے دن کی پڑھوں گا، پھر اس کے بعد پچھلے دن کی 20 رکعت پڑھوں گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ بس توبہ اللہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا